العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. باب في كون الرؤيا من الله تعالى وأنها جزء من النبوة. وبه قال حدثنا عمرو بن ناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. اس روایت میں خاص طور پر فرق بیان کیا جا رہا ہے رؤیا اور حلم کے سلسلے میں. رؤیا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ یرعی رعن ورؤیا. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رؤیا یہ مصدر ہے، رعا یرعی رعن ورؤیا مرؤو کے معنی میں، اس میں مفعول کے معنی میں دیکھا ہوا. اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ارا یوری اراءۃ سے اس میں تفضیل ہے، فعلا کے وزن پر رؤیا. اور یہاں پر جب اس نے باب افعال میں لے گئے تو اس میں معنی سلب پیدا ہو گئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو حقیقت میں نہیں دیکھا مگر خواب میں دیکھا، جس چیز کو اس نے حقیقت میں نہیں دیکھا مگر وہ چیز اسے خواب میں نظر آئے، تو یہ رؤیا ہوتی ہے. اب یہ کہ خواب اور یعنی رؤیا اور حلم میں کیا فرق ہے، تو اس روایت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رؤیا کا لفظ اہل عرب ایسے خواب کے لیے استعمال کرتے تھے جو اچھے خواب ہوا کرتے تھے. اور حلم اور حلم دونوں طرح سے پڑھا گیا اس کا. یہ ایسے خوابوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے جو ڈراونے، خوفناک اور مکروہ اور ناپسندیدہ قسم کے خواب ہوتے تھے. تو اسی لیے بتاتے ہیں کہ اچھے خواب کو عربی میں رؤیا کہتے ہیں اور برے خواب کو عربی زبان میں حلم کہا جاتا ہے. اس کے بعد خواب کی حقیقت کے سلسلے میں، تو خواب کی حقیقت کے سلسلے میں ایک طرف فلاسفہ کا مذہب ہے، دوسری طرف جدید سائنسدانوں کا مذہب ہے، تیسری طرف علماء اسلام کا مذہب ہے. تو اس سلسلے میں فلاسفہ کا یہ ماننا ہے کہ اصل میں عالم یہ ایک ہے عالم اعلی اور دوسرا ہے عالم اسفل.
تو کہا کہ انسان جب جو عالم اسفل میں رہتا ہے اس کی ساری کے ساری حرکتیں اور اس کے اعمال مثالی طور پر عالم اعلی میں ہوتے ہیں. جب یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں تو انسان کو خواب نظر آتے ہیں. یہ فلاسفہ قدیم کا ماننا ہے. اطباء کا یہ ماننا ہے کہ اصل میں انسان اس میں 4 عناصر پائے جاتے ہیں. اس میں ایک ہوتا ہے عنصر سودا، دوسرا ہوتا ہے عنصر صفرا، تیسرا ہوتا ہے عنصر بلغم اور چوتھا ہوتا ہے عنصر ماء. بعد میں کہا عنصر اسود. تو انسان کے بدن میں یہ عناصر اربعہ یہ حرکت کرتے ہیں. اگر عنصر ماء حرکت کرتا ہے تو اچھے خواب نظر آتے ہیں. عنصر بلغم اثر کرتا ہے تو انسان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. اور عنصر اسود یا ابیض ہوتا ہے تو اس صورت میں کبھی اچھے اور کبھی برے خواب آتے ہیں. علماء کا کہنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اصل میں خواب یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں رؤیہ صادقہ، دوسرے ہوتے ہیں رؤیہ نفسانیہ اور تیسرے ہوتے ہیں رؤیہ شیطانیہ. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کو تشجیع کے لیے، اس سے کوئی اچھا کام لینا ہو یا اسے کسی مصیبت سے نجات دلانا ہو، تو بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے اسے خواب میں حقائق بیان کر دیے جاتے ہیں، اسے دکھلا دیے جاتے ہیں. وہ چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہے اسے خواب میں نظر آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وحی بھی آتی تھی. البتہ قرآن کریم کا کوئی جز کبھی خواب میں نازل نہیں ہوا، پورا میدانی میں نازل ہوا. تو فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ کوئی چیز اس طرح سے دکھلا دیتا ہے تو ان رؤیا کو رؤیا من اللہ یا رؤیا الہی کہا جاتا ہے. اور کبھی انسان پر شیطان کا غلبہ حاصل ہوتا ہے تو شیطان انسان دعا نہیں پڑھتا، انسان اسی طریقے سے انسان شیطان حرکت کرتا ہے تو شیطان اپنے غلبے کے وجہ سے اسے کچھ چیزیں اپنے طور پر دکھلاتا ہے. تو اسے رؤیا شیطانیہ کہا جاتا ہے. کبھی ڈراؤنی چیز ہوتی ہے، کبھی خوفناک چیزیں ہوتی ہے اور غلط قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی نظر آتی ہے. تو فرماتے ہیں یہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور تیسری قسم رؤیا نفسانیہ جس کو اضغاث احلام کہہ کر قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دن بھر میں غلط سلط سوچتا رہتا ہے اور پھر ایسے ہی سوچتے سوچتے پراگندہ خیالات کے ساتھ وہ سو جاتا ہے. تو وہی چیزیں اسے خواب میں کیا ہو جاتی ہے، نظر آ جاتی ہے. تو اسے اضغاث و احلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسے رؤیا نفسانیہ کہا جاتا ہے. اب سائنسدانوں نے خواب کے سلسلے میں کوشش کی کہ وہ خواب کی حقیقت سے واقف ہو، تو وہ بسیار جستجو کے باوجود خواب کی کسی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکے. اور انہوں نے کہا کہ وہ خواب ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم کوئی اپنا
محسوس بیان نہیں کر سکتے. ہاں اگر سائنس ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے کہ انسان کو جو خواب آ رہے ہیں اسی خواب کو وہ اسکرین پر لانے پر قادر ہو جاوے, تب جا کر ہم اس کی کوئی حقیقت بدلا سکتے. یعنی کوئی ایسے وہ لوگ ابھی بھی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان کے دماغ پر اور انسان پر ایسا کنٹرول حاصل کیا جاوے کہ وہ آلات کو پہنا کر سویا جاوے تو اس کو خواب نظر آئے وہی چیز اسکرین پر آ جائے. تو کہا ایسا کچھ ہوگا تب جا کر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی تو ہم اس سلسلے میں کوئی حتمی بات کہہ سکتے نہیں. بہرحال رؤیا اور خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. البتہ رؤیا انبیاء اور رؤیا اولیاء میں فرق ہے. جن خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا اس سے وہی خواب مراد ہے جو اولیاء کو نظر آتے ہیں. انبیاء اور اولیاء کے خوابوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں امر اور نہی اور احکام شریعت کی بیان کی جاتی ہے. البتہ حضرات اولیاء کو خواب میں شریعت اور امر اور نہی یہ بیان نہیں کی جاتی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی خواب کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے یہ بہت سارے پاپا لوگ کرتے ہیں, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. وہ یہ کہتے ہوئے کہ مجھے تو ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے, یعنی اس میں کوئی امر اور نہی کا اعتبار نہیں جو ولی کو خواب آتے ہیں. تو نبوت کا 46 حصہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو خواب کے سلسلے میں کہ جو خواب رؤیا من اللہ ہوتے ہیں وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وحی کا نزول ہوا اس کا آغاز رؤیا صادقہ سے ہوا, جیسا کہ باب کیف کان بدء الوحی کے ذیل میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے. تو آپ صبح میں کفلق الصبح روز روشن کی طرح اسے کیا کر لیتے تھے, دیکھ لیا کرتے تھے. تو وہ انبیاء کے خواب حجت ہوتے ہیں, اولیاء کے خواب یہ حجت نہیں ہو سکتے. وہ اس کی بنیاد پر کسی حکم شرعی کا ترتب یہ ہو سکتا نہیں ہے. یہاں پر بھی ان روایتوں میں بھی خواب ہی کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ خواب یہ کیا چیز ہے اور خواب کے سلسلے میں شریعت کا کیا کہنا ہے. اسی لیے ہمارے محدثین کے یہاں پر الرؤیا الصادقہ اور الرؤیا الصالحہ کے سلسلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض حضرات رؤیا صالحہ اور رؤیا صادقہ میں فرق کے قائل ہیں اور بعض حضرات ان دونوں کو ایک گردانتے ہیں. تو جو لوگ رؤیا صالحہ اور رؤیا صادقہ ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رؤیا صادقہ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے اور رؤیا صالحہ یہ عام ہے. غیر انبیاء کو بھی رؤیا صالحہ ہو سکتے ہیں. اور بعض کا کہنا ہے کہ اس کے برعکس رؤیا صالحہ یہ صرف انبیاء کو آتے ہیں اور رؤیا صادقہ یہ عام ہے. البتہ عام طور پر اس کے درمیان عدم تفریق کے محدثین قائل ہے کہ صادقہ اور صالحہ میں کوئی فرق نہیں, اس لیے کہ روایتوں میں دونوں قسم کے الفاظ آتے ہیں. بعض روایتوں میں الرؤیا الصادقہ اور بعض روایتوں میں الرؤیا الصالحہ. امام بخاری کے نسخوں میں بھی اس طریقے کا اختلاف پایا جاتا ہے, بعض میں رؤیا صادقہ اور بعض میں رؤیا صالحہ کا لفظ آتا ہے. اب دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے الحلم.
کہ الحلم اس کی جمع آتی ہے احلام، اور اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر اس چیز پر جسے ناظر دیکھے، البتہ وہ مکروہ پر مشتمل، لہذا شیء محمود کی رؤیت کو حلم نہیں کہہ سکتے بلکہ اسے رؤیا کہا جاتا ہے، اور شیء مکروہ کے دیکھنے کو حلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حلم جو ہوتا ہے اس میں اثر شیطانی کو یہ سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے، اور شیطان کو چونکہ اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں امت کو تعلیم دی تاکہ اثر شیطانی سے اپنے آپ کو افراد امت بچا سکے، کیونکہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو دعا اور ذکر اور اللہ کے نام کی برکت سے وہ اثر شیطانی سے کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو خاص طور پر سوتے وقت اور دوسرے مواقع پر جو دعاؤں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے دوسری روایت۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو بن عنبر عن ابي سلمة عن ابي قتادة رضي الله عنه وعن ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ولم يذكر حديث قبل ابي سلمة كنت اقرا منها غير اني لا مسبلا وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني مصبح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عن الله قال اخبر اذا كان يزور بهذا الاسلام ويزور حديثه ما اقرا منه وزاد في حديثه فليبصق عن يساره حتى ينبوه انه ادراك وراثه وبه قال حدثنا یعنی انسان کو اگر پورا خواب نظر آئے تو اس کا اور آنکھ کھل جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ روایتوں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے باری جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تو شیطان جو آپ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ وہاں سے کیا ہو جاتا ہے، راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن خالد قال حدثنا سليمان بن علي بن بلال بن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت قتادة رضي الله عنه عن من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ من الله ورجل من الشيطان اذا راى احدكم يمينه فلينفق عن يساره 3 مرات وليتعوذ شرها فانها لن تضره فقال لأرى رؤيا أسفل على علي من جبل فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث وما أباليها وبه قال حدثنا مصيبة ومحمد بن زيد بن سعد وحدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن وهب يعني الثقفي وحدثنا ابن وهب ومصيبة قال حدثنا عبد الله بن مسعود كلهم عن يحيى بن سعيد بن الاسناد وفي حديث الثقفي قال ابو سلمة فإن كنت لأرى رؤيا وليس في حديث الليل وفي يومين قول ابي سلمة إلى آخر الحديث وذلك إنه من في رواية هذا الحديث ولتحول عن النبي الذي كان عليه وبه قال اس لیے بیان کرتے ہیں کہ علماء کا کہنا ہے کہ بعض حضرات کو خواب بہت نظر آتے ہیں اور بعض حضرات کو خواب نظر ہی نہیں آتے، تو کہتے ہیں کہ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں اور خیالی پلاؤ کم کرتے ہیں، یعنی سوچتے کم ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خواب کم یا نہیں نظر آتے، اور جو لوگ کام کچھ نہیں کرتے اور خالی خیالی پلاؤ کی دنیا میں کیا ہوتے ہیں، گھوم رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو دن میں 2 نہیں 4 بار خواب آتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ کثرت رؤیا یہ اچھی علامت نہیں، قلت رؤیا یہ ذہانت کی اور متحرک ہونے کی علامت ہے۔ قلت رؤیا یہ کیا ہے، ذہانت کی اور
اس کی علامت ہے کہ آدمی کام کرتا ہے، خالی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ بناتا رہتا نہیں ہے. جی ہاں. وبه قال حدثني ابو قوله قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عبد بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن عبد الرحمن ان قتادة رضي الله عنه عن بما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الرؤيا الصالحة اذا انه يصوم من الشيطان فمن راى رؤيا فاختلف منها شيئا فليكن عن ذلك وان اعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يؤذن بها احدا فان راى رؤيا حسنة فليبشر ولا يؤذن الا من يحب. وبه قال حدثنا ابو بن مخلد البدري واحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ربه بن سعيد عن ابي سلمة رضي الله عنه وعن ابن قال ان كنت لارى رؤيا تبلغني قال فلقد قتادة رضي الله عنه فقال وانا ان كنت لارى رؤيا تبلغني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله اذا راى عدو ما يحب فلا يحدث بها الا مسلم واذا راى ما يكره فليذكر عن لسانه ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن قال اخبرنا الذين عن الزبير بن جابر رضي الله عنه وعن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا راى احدكم الرؤيا يكره فليذكر عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وبه قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا في صحيح بن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقترب الزمان وانتهت رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا. بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی دن میں سچ بولتا ہے، سچائی کا عادی ہوتا ہے، اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا عادی ہوتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں. تو اس لیے آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والا، کہ اگر اس کو خواب نظر آ رہے ہیں اور اس کو جھوٹ کی عادت ہے تو سمجھ لے گا کہ اس کے اکثر خواب جھوٹے ہوتے ہیں. اور اگر وہ خواب سچا ہے، اب ہر آدمی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے لیکن ہر آدمی اپنی حقیقت سے بھی واقف ہوتا ہے. تو اس لیے تو آدمی اگر جھوٹ کا عادی ہے، سچ کا عادی ہے، تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں. اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان خواب دیکھے گا اور جیسا خواب دیکھے گا ویسا ہی نیند میں اسے کیا ہو جائے گا، نظر آ جائے گا، یعنی ویسا ہی اسے نظر آئے گا. البتہ حضور نے فرمایا کہ وہ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، کہ جو بعد میں سچا ہوگا اس کے خواب بھی کیسے ہوں گے، سچے ہوں گے. جی ہاں. اس میں 45واں حصہ بیان کیا جا رہا ہے، کہیں 45واں اور کہیں 46واں، کوئی زیادہ اس میں کوئی فرق ہے نہیں. بہرحال یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ خواب جو ہے، اچھے خواب یہ بھی انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی کے لیے نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں یہ بھی چلا ہے کہ خواب میں فلاں دیکھا فلاں دیکھا، لیکن آپ کو پہلے کہا کہ خواب یہ حجت نہیں. خواب کی وجہ سے انسان کو تسلی حاصل ہو جائے یہ ایک الگ بات ہے. اور اس طرح سے اپنے خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں بزرگ نے یہ خواب دیکھا، فلاں ارے بھائی دیکھا تو کیا ہوا، دیکھیے اچھی بات ہے، لیکن اس کو ساری دنیا میں اس کا دھندورا پیٹنا یہ بھی صحیح اور درست نہیں. اس لیے کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب جو ہوتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی خواب دیکھتا ہے اور جیسا خواب میں دیکھا وہ لوگوں کو بیان کرتے پھرتا ہے تو وہ چیز نہیں ہوتی. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں کسی چیز کو، غلط چیز کو دیکھتا ہے، اگر وہ لوگوں کو نہیں بیان کرتا ہے تو وہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیان کر دیتا ہے تو وہ شر اس کو آ کر لاحق ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے خوابوں کو ہر ایک کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن خوابوں کو بیان کرتے تھے وہ آپ کی وحی ہوا کرتے تھے. اس لیے آپ نماز کے بعد آپ کو ہم پوچھتے تھے کہ حل رأى منکم رؤیا، تو وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرنا چاہتے تھے اور آپ کا خواب یہ وحی ہوا کرتے تھے اور وہ حجت ہوتا ہے. جی. ورؤيا ثلاثة، الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحسين من الشيطان، ورؤيا بما يحدث المرء نفسه، فإذا أحدهما يكره فيقوم فليصلي ولا يحدث. اب اس حدیث میں وہ تینوں قسمیں بیان کر دی گئی، رؤیا شیطانی، رؤیا الہی اور رؤیا نفسانی. جی ہاں. قال فأحب القيد وأكره الغلة، والقيد سبب في الدين فلا أدرك وفي الحديث يقال في مسكينة. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معه بن أيوب بهذا الإسناد وقال في
حديث قال أبو هريرة رضي الله عنه يعجبني الخيل والخيل ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال اسی طریقے سے خواب کے سلسلے میں ایک عجیب بات یہ بیان کی جاتی ہے. علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خواب انسان کو گہری نیند میں نظر نہیں آتے. خواب انسان کو یہ ایسے وقت میں نظر آتے ہیں جب انسان کچھ بیدار ہوتا ہے اور کچھ سویا ہوا ہوتا ہے, یعنی بین النوم والیقظہ ہوتا ہے. اور عجیب بات, علامہ انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات 100 سال پہلے کہی. آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ وہی خواب صحیح ہوتے ہیں جو خواب انسان کو نوم کی ایسی حالت میں نظر آتے ہیں جس وقت انسان کچھ نہ کچھ بیداری کے قریب ہوتا ہے, کچھ بیدار اور کچھ نیند میں ہوتا ہے. یا تو سوتے وقت فوراً یا اٹھنے کے قریب جب انسان بیداری کے قریب ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان جو سوتا ہے اس کے پورے سونے کے وقت میں مشکل سے 20 سے 25% اس کو گہری نیند آتی ہے, ورنہ دوسری جو نیند ہوتی ہے وہ بین النوم والیقظہ ہوتی ہے, کچھ بیداری میں ہوتی ہے اور کچھ. تو اس کو پوری رات جو سوتا ہے تو اس سونے میں اگر وہ 6 گھنٹے سوتا ہے تو مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ ایسا ہوتا ہے وہ گہری نیند میں ہوتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ اس کی نیند جیسی ہوتی ہے, کچھ نیند ہوتی ہے اور کچھ اس کو بیداری ہوتی ہے. اسی لیے بعض حضرات بیان کرتے ہیں رویہ کی کتابوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بستر پر پڑے, ابھی تو نیند صحیح آئی نہیں اور خواب آنے کا ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. تو امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایسے ہی وقت میں خواب آتے ہیں جب انسان کچھ نہ کچھ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے. جی وبه قال حدثني ابو ربيع قال حدثنا حماد بن علي الزريري قال حدثنا عن ابي هشام عن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي قال اذا اقترب الزمان والبحر حدث ولم يكن به النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبدا في الحديث قوله فأكرمه لا يزال في الكلام ولم يذكره كان من 46 من النبوة. یہاں پر 46 بیان ہے 46 جزءا من النبوة. جی ہاں. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم وابو بشار قال حدثنا محمد بن عبد وابو داود وحدثني زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة وحدثنا عبد الله بن معاذ ونزله قال حدثنا شعبة قال عن انس بن مالك عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال حدثنا